خدا یسوع مسیح میں سب کو سلام. میرا نام جوش پتاشر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں فرحان جان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر آپ کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں آزمائش پر غالب آنے کے لیے ایک آدمی کی ترغیب. اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ چیلنجز ہیں, کیا وہ پرابلمس ہیں, کیا وہ مسائل ہیں جس کا ایک مرد ہوتے ہوئے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, نوجوان ہوتے ہوئے, یا پھر جب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تب. ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک کلچر میں رہتے ہوئے ہمیں کلچر کے مطابق نہیں ہو جانا. جو کلچر میں اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنانی چاہیے, لیکن جو ہمارے کلچر میں اچھی چیزیں نہ ہوں ان کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے کلچر میں یہاں پر پاکستانی کلچر کے اندر آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا. ابھی پروگریشن ہو رہی ہے یہاں پر لوگ پڑھ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے عورتوں کا برابری کا حق مل رہا ہے. لیکن سٹل یہ بات ہم یقینی طور سے کہہ سکتے ہیں کہ 60 to 65 up to 70% یہی بلیو کیا جاتا ہے, خاص طور پہ جو دیہات ہیں وہاں پر, کہ خاتون مرد سے کمزور ہے اور وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی اینڈ ایوری تھنگ. سو ایسا ہمیں کلام کے اندر نہیں ملتا. ہمیں کلام کے اندر ملتا ہے کہ خدا نے دونوں کے اندر ایک بنائی ہے, ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہیں, اور ہم لوگ خاص طور پہ مرد کی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں. اور مرد ہوتے ہوئے آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ عورت کو اپنے سے کمتر جانیں. سو فرحان, آپ کو کیا چیزیں یاد ہے جو ابھی تک ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے, مطلب مرد جو خاص طور پہ, اس کی کافی تین جو ہے مین کمزوریاں, منی, پاور اور سیکس. ہم نے ابھی جو پچھلا سبق پڑھا اس میں ہم نے داؤد کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو تھا وہ لیزی ہو گیا اور جنگ پر نہیں گیا, جس کی وجہ سے اس پر یہ آزمائش آئی, اور اس نے جو بیت سبا جو تھی اس کے ساتھ مباشرت کی, اس کے ساتھ زنا کیا ان فیکٹ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اس کو سزا دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مرد کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں بات کر رہا تھا اپنے کسی دوست سے, اور میں اس کو یہ بتا رہا تھا کہ مرد کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داریاں لے, اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو عورت کے لیے بیسیکلی زندگی بہت آسان ہے. لیکن اکثر اوقات فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد اپنی زندگی یا اپنی ذمہ داریاں بیسیکلی پوری نہیں کر پا رہے. سو دس از دا تھنگ. اینی ویز, آج ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو کافی ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کافی ذمہ داریاں ہیں. آج ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جنسی حرام کاری پر. کیوں؟ کیونکہ جنسی خواہش ایک ایسی آزمائش ہے یا ایک ایسی کمزوری ہے جس کو شیطان بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتا دیا ہے, اعداد و شمار کے مطابق, اسٹیٹسٹکس کے مطابق, خواتین اپنی خواہش کو زیادہ اچھے سے قابو میں کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے. اور خواتین میں یہ خواہش ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ مردوں میں ہوتی ہے. ان کی فریکوینسی جو ہے, مثال کے طور پر اگر مرد کو چاہیے فزیکل, جو اس کو فزیکل ٹچنگ ہے یا جو فزیکل کانٹیکٹ ہے, اگر مرد کو ہفتے میں زیادہ دفعہ چاہیے, زیادہ فریکوینسی ہے, تو عورت کی اتنی فریکوینسی نہیں ہے. سو عورت جو ہے وہ لمبے ٹائم تک اپنی اس خواہش کو بغیر پورا کیے رہ سکتی ہے. مرد کے لیے یہ کرنا مشکل ہے. اسی کمزوری کو ابلیس استعمال کرتا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلے, جب خدا نے پہلے مرد کو بنایا تھا, جیسے کہ آدم, جب وہ پاک تھا تب اس کے اندر پرابلم نہیں تھی. گناہ میں گرنے کے بعد یہ مرد کے اندر پرابلم آئی. تو آج ہم لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مرد ہوتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اور جب آپ کے سامنے خواہش آ جائے تو آپ اس کے اندر گر نہ جائیں بلکہ اس کا مقابلہ کریں. اسپیسیفکلی آج ہم جنسی خواہش پر فوکس کرنا چاہتے ہیں. 5واں سبق ہے, پیج نمبر 65, اور یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے پیدائش اس کا 39واں باب, چیپٹر 39 اور ورس 1 to 6. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بک میں ان کے حاشیہ میں ہمارے پاس آیات لکھی ہوئی ہیں, تو آپ اپنے پاس فالو کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ فرحان ہی ہماری مدد کریں, اور ہم اس پہ نشان لگائیں گے یوسف پر, فوتیفار پر, اور جہاں کہیں پر بھی فکر آئے گا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا وہاں پر ہم نشان لگائیں گے. اور یوسف کو مصر میں لائے, اور فوتیفار مصری نے, جو فرعون کا ایک حاکم اور جلاداروں کا سردار تھا, اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا. اور خداوند یوسف کے ساتھ ساتھ تھے, اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. اور
اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا، اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی، اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے دشمن اکثر تب آگے بڑھتا ہے جب ہم گھر سے دور ہوں۔ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر ہم آزمائش میں گر جائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، جب ابلیس آپ کے کان میں آ کر چپکے سے بولتا ہے بس اس بار کر لے، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ جب ہم داؤد کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں، داؤد نے بھی سوچا ہوگا کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن ایک تو اس نے قاصد بھیجے، قاصدوں کو پتہ ہے، پھر وہ لے کر بھی آئے، پھر داؤد کے محل میں آ رہی ہے۔ اب داؤد بادشاہ ہے، اس کا محل ہے، ادھر نوکر چاکر ہے، پھر اس کی دوسری بیویاں ہیں، پھر اس کے بچے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ایک عورت داؤد کے کمرے میں آ رہی ہے؟ اٹ از امپاسبل کہ کسی نے نہ دیکھا ہو۔ کسی نے منع نہیں کیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، کیونکہ وہ بادشاہ، پھر وہ گھر کا بڑا ہے، لیکن سب نے دیکھا۔ اور پھر یہیں سے دیکھیں کیا یہ بات پھر آگے نکلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، خدا داؤد کو کہتا ہے تو نے خداوند کے دشمنوں کو خداوند کے خلاف بولنے کا موقع دیا۔ کیسے ان کو موقع ملا؟ جو قاصد گئے ان میں کچھ ہوں گے جو خداوند کے خلاف لوگ ہوں گے یا داؤد کے خلاف لوگ ہوں گے۔ گاسپ، تجھے پتہ ہے آج بادشاہ نے یہ کیا، ایسے تو وہ بڑا نبی بنتا ہے، بڑے بندے کے بارے میں تو افواہیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کو پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے اور کہاں آپ کی نیوز جا رہی ہے۔ ٹرسٹ می بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آگے میں پڑھنا جاری رکھوں گا۔ یوسف نے اپنے آپ کو اس حالت میں تب پایا جب اس کے بھائیوں نے بغض کے باعث اسے غلامی میں بیچ دیا۔ گھر سے دور یہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ ایمان اور زندگی کے معیار کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دے، اس بات پر بھروسہ رکھے کہ کوئی اس کے فیصلوں کے بارے میں فکر نہیں کرے گا۔ ہم اس کی کہانی، یہ جو ابھی فرحان نے حوالہ پڑھا، اس میں دیکھتے ہیں۔ فرحان، ان آیات کو پڑھنے سے آپ نے یوسف کے بارے میں کیا دیکھا؟ کہ یوسف جو تھا وہ مصر میں لایا گیا اور اس ٹائم پر وہ کافی ڈس ہارٹڈ تھا، ڈپریس تھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے مطلب کس طریقے سے دھوکہ دیا، اس کو بیچ ڈالا۔ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی اس کا جو ہے کردار کافی اسٹرانگ رہا۔ تو اب چونکہ وہ جو ہے پوتیفار کے گھر میں تو وہاں پہ اس کو کافی ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس بھی کام کو ہاتھ لگا رہا تھا خدا جو ہے اسے برکت دے رہا تھا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر نبھا رہا تھا۔ دس از اے تھنگ، مرد ہوتے ہوئے آپ کے اوپر اسٹریس آئے گا۔ اور اس وقت میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ اکثر اوقات جب میں مردوں کی ذمہ داری کے بارے میں چرچ میں بات کرتا ہوں یا اسٹڈی کرواتا ہوں تو اکثر اوقات ایک ہی آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ کی جب شادی ہوگی نا آپ کو پتہ چلے گا۔ آئی نو کہ بہت زیادہ اسٹریس ہے، مجھے پتہ ہے کہ جب بچے بھوکے ہونا تو آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہے، ٹرسٹ می آئی نو، اور پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پریشر میں یقین مانیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار مان جائیں، اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے۔ اگین میں بات کروں گا اعداد و شمار کی، اعداد و شمار کے مطابق، اسٹیٹسٹکس کے مطابق سوسائڈس میں مردوں کے ریٹ زیادہ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ کے بچے بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں, ان سے دیکھا نہیں جاتا, وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ فیل ہو گئے اور وہ خود کو مار دیتے ہیں, پھانسی دے کر, زہر دے کر, ڈبا کر, واٹ ایور. سیم سچویشن یوسف کے اوپر بھی تھی. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر, جیسے کہ فرحان نے بتایا کہ اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا ہے. اس کے اپنے جو بھائی ہیں, جو خون اور گوشت ہے اس کا, انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا, اور وہ سب سے چھوٹا تھا اس وقت. یوسف سب سے چھوٹا تھا. بنیامین غالباً اس وقت ہوگا 2-4 سال کا, وی ڈونٹ نو, لیکن بنیامین کی ابھی حال ہی میں پیدائش ہوئی تھی, تو 2-4 سال سے بڑا نہیں وہ ہوگا. سب سے چھوٹا اس وقت یوسف تھا, اور یوسف اس وقت 17 سال کا تھا. اس کو 17 سال کے لڑکے کو بیچ دیا گیا, اور پھر وہ یہاں پر ایک غلام کی صورت میں ہے. جب اپنے باپ کے گھر میں تھا تب وہ شہزادے کی پوزیشن پہ تھا. ایک کئی رنگوں والا اسے کبا دی ہوئی تھی اس کے باپ نے, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرا پیارا ہے. اور کئی اس زمانے میں ڈائز نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں کلر کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی تھی. ایک مہنگا کوٹ اسے دیا تھا. ایک لاڈلا بیٹا سے وہ غلام میں چلا گیا, لیکن اس نے کیا کیا وہاں پر, وہ بالکل جیسا فرحان نے کہا, اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا, حوصلہ شکن تھا, غالباً ڈر ہو, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اس نے وہاں پر وفاداری کے ساتھ کام کیا. اور فرحان وفاداری کے ساتھ کام کیا تو خدا نے کیا کیا, خدا نے اس کے کام میں برکت ڈالی. یس, کیونکہ آپ پہ لکھا ہوا ہے خداوند اس کے ساتھ تھا. یوسف غلام ہے لیکن خداوند ان کے ساتھ ہے. آج ہم غلام نہیں ہیں, آپ بھی غلام نہیں ہیں, تو اگر آپ کو ایک غلام کے ساتھ خدا ہے اور ایک غلام کو خدا سرفراز کر سکتا ہے تو آپ کو بھی خدا سرفراز ضرور کرے گا. لہٰذا جب بھی آپ کے اوپر سٹریس آئے, برائے مہربانی سٹریس میں ہار نہ مانیں. دباؤں پہ, ذہنی کھچاؤ میں جب بہت زیادہ پریشانی ہو, پلیز آپ یہاں پر اپنے دل کو برگشتہ نہ ہونے دیں. اور یہاں پر اگر خواتین دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا, برائے مہربانی اپنے شوہروں کو سپورٹ کریں, اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں, بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ مرد کس طرح سے, خاتون ہونے کی بہت ساری جو ایڈوانٹیجز ہیں, اس میں سے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا باس کبھی آپ پر اتنا زیادہ نہیں چیختا جتنا وہ مرد پر چیخے گا. کیونکہ ایسے باسز ہوتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, لیکن خاتون کے ساتھ پھر بھی وہ تھوڑا نرمی سے پیش آ جاتے ہیں. مردوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. سو لٹرلی مرد بہت زیادہ اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کو یہاں پر ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے اسٹریس کے اندر ٹوٹ نہ جائیں. فی الحال یوسف کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن یوسف نے محنت کی, خداوند اس کے ساتھ تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کے ہاتھ میں برکت ڈالی. انفیکٹ 6 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور اس نے یعنی کہ پوتیفار نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. سو یوسف نے اتنا سارا سنبھال لیا تھا. اب کیونکہ وہ سردار ہے وہاں پر, ایک لیڈر ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. فرعون تو نہیں ہے لیکن وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے پوتیفار, تو اس کے بہت سارے کام ہوں گے, اس کے بہت سارے کھیت ہوں گے, بہت زیادہ پراپرٹی ہوگی, اس کے اکاؤنٹس ہوں گے, اس کے پھر اگلے نوکر چاکر ہیں, ان سب کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے, یوسف کر رہا ہے. سو آپ جہاں پر بھی ہوں آپ سٹریس میں نہ آ جائیں. ایموشنلی یس, یوسف بھی ایموشنلی برڈن کے وہ ماتحتی میں تھا, کام کی, جدائی کی, پریشانی کی, ان ایوری تھنگ, بٹ اس نے اپنا کام کیا. آپ اپنا کام کریں, ٹرسٹ می خدا ضرور سرفراز کرے گا. نا جب بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں شیطان ہمیشہ آپ پر حملہ کرے گا. اور یہاں پر اگین مردوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, جب بھی خدا آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہوگا آپ کے سامنے بڑی آزمائش آئے گی اور بڑی پرابلم آئے گی, کیونکہ ہم لوگ روحانی جنگ میں ہیں. آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں, ہم لوگ روحانی جنگ میں. اور یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک اور اسی طرح کا 40 منٹ کورس ہے روحانی جنگ. اس کے بعد اگر آپ خود سے وہ اسٹڈی کرنا چاہیں آپ ضرور کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابلیس کس طرح سے آپ پر حملے کرتا ہے اور آپ کس طرح سے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کس طرح سے اپنا دفاع کرنا چاہیے. فی الحال ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ابلیس نے یوسف پر کیسے حملہ کیا. یوسف جو اپنے وقار میں قائم ہے, اپنے کریکٹر میں قائم ہے, وہ پوتیفار سے کچھ مار نہیں رہا, کچھ لے نہیں رہا, بے ایمانی نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کر رہا ہوتا تو خدا اس کو برکت نہیں دیتا. وہ تمام ایمانداری سے, وفاداری سے کام کر رہا ہے, خدا اس کو برکت دے رہا ہے, تو ابلیس اس کو کسی اور طریقے سے آزماتا ہے, اور وہ آزماتا ہے اس کی بیوی سے. اس کی بیوی دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے میرے ساتھ ہم بستر ہو, اور یوسف کیا کرتا ہے. چلے ہم آگے دیکھیں گے. فرحانی پڑھتے کا پیدائش 39 باب میں ہی ہے, ہم پیج نمبر 71, 17 آیت سے لے کر 23 آیت تک. یہاں پر جہاں کہیں بھی پوتیفار کی بیوی کا ذکر آیا ہے اس پہ ہم نشان لگائیں گے, پنک کلر سے آپ لگا سکتے ہیں.
पोतीफार پر نشان لگائیں گے, یوسف پر نشان لگائیں گے, اور پہلے کی طرح جہاں کہیں پر بھی آئے گا کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا یا خداوند اس کے ساتھ تھا, اس پر ہم نشان لگائیں گے. فرحان پردے سے. تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے. جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا. جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا, تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا. سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا, اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے. اور قید خانہ کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا, اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا, اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا. سو فرحان, یہ حوالہ ہم نے پڑھا ہے. سو اس میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے, اور انفیکٹ اگر آپ کو باقی کی سٹوری بھی اگر یاد ہو اور آپ کو پتہ ہو تو پلیز آپ شیئر کریں. اس حوالے میں ہم نے دیکھا کہ یوسف جو پوتیفار کی بیوی تھی اس نے یوسف کو تھا پکڑ لیا اور اس کو اپنے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی. یس, ہمیں صرف لگتا ہے کہ جیسے ایک بار ذکر ہوا, لیکن اصل میں جو تھا وہ اس کو روز روز یس بول رہی تھی, اس کو اس سے کہہ رہی تھی کہ تو میرے ساتھ ہم بستری کر. تو لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب اس نے جب موقع دیکھا ہوگا کہ آس پاس کوئی نہیں, تو اس نے پھر کیا کیا, یوسف کو پکڑ لیا ہوگا, جہاں پر یوسف اپنے آپ کو چھڑا کر اس سے بھاگتا ہے. یس. سو اور یہاں پر کچھ اہم ڈیٹیلز ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. مصر میں جو کپڑا ہوتا تھا وہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جو انہوں نے اپنے پورے بدن پہ باندھا ہوتا تھا. اور غلاموں کے لیے اکثر کیا ہوتا تھا, غلاموں کے لیے جو عورتیں تھیں ان کے لیے بلاؤز اور اسکرٹ ہوتا تھا, اور جو مرد تھے ان کے لیے صرف لوور کورنگ ہوتی تھی. آج کل تو انہیں اسکرٹ ہی کہا جاتا ہے, لیکن اس کو کچھ اور بولا جاتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوتی کی طرف کوئی چیز ہوتی تھی, لیکن وہ گھٹنوں سے تھوڑی نیچے ہوتی تھی, پوری نیچے لمبی تک نہیں ہوتی تھی. تو غلاموں کا یہی کپڑا تھا, یعنی کہ یوسف نے کوئی شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی. اب وی ڈونٹ نو, لیکن اگر آپ سارے گوگل کریں ایجپشن ڈریسز اینڈ کلودنگ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں کیسی کلودنگ ہوتی تھی. وی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے کہ اس نے یوسف کا جو پیراہن پکڑا ہو اس سے یوسف کے سارے کپڑے اتر گئے ہوں. وی ڈونٹ نو, لیکن یوسف ایک بات جانتا ہے, وہ سب کچھ رسک کرنے کے لیے تیار ہے سوائے اپنے ایمان کا سمجھوتا کرنے کے. جیسا کہ فرحان نے کہا, وہ ہر روز بولتی تھی خود سوچیں کوئی خاتون نہ کرے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اکثر اوقات جب ہم ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں نوجوان لڑکے یہی آ کے بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بردر ایک بات تو بتائیں, ہم لوگ تو بھاگتے ہیں لیکن اگر لڑکیاں ہمیں خود فورس کریں تو پھر ہم کیا کریں. یو رن, آپ بھاگیں. کوئی بھی آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے, کوئی بھی آ کے کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں لڑکی خود آتی ہے تو اس لیے ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. دس از اسٹوپڈ اینڈ دس از اے ویری لیم ایکسکیوز. دس از لٹرلی اے ویری لیم ایکسکیوز. آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اپنا خود کا کیریکٹر پاک رکھیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اچھا کیا ہوگا, اچھا ہوگا کہ آپ بھاگ جائیں, آپ وہاں سے بھاگ جائیں. ڈو ناٹ ریزسٹ, رن. اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں پر آپ کے ایمان کا سمجھوتا آنے والا ہے, میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پر میں جتنا بھی اسٹریس دوں کم ہے, یو رن.
اپنے آپ کو آزمائش میں نہ لائیں، کیونکہ آپ جنسی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسپیشلی اف یو آر اے مین. اچھا ہوگا کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں. یہی یوسف نے کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بربانہ دینا پڑا. اپنا وقار کو تو اس نے سنبھال رکھا، لیکن ایک جھوٹا الزام اس کے اوپر لگ گیا. جھوٹا الزام کیا لگ گیا؟ اس کی بیوی نے اس پر الزام لگایا، پوتیفار کی بیوی نے یوسف پر الزام لگایا کہ یہ تو میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا تھا. اور غالباً کوئی بھی شخص غیرت میں اپنی بیوی کی ہی سنے گا، اور اس نے یوسف کو لے کر قید خانہ میں ڈال دیا. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ، قید خانہ میں بھی 23ویں آیت کا آخر کیسے ہوتا ہے. اور قید خانہ کا دروگا سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھا بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ یعنی یوسف کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس پہ اقبال بندی بخشتا. اب تو یوسف اور زوال میں چلا گیا ہے، یوں لگتا ہے وہ قید خانہ میں چلا گیا. اور کون سے قید خانہ میں؟ جہاں پر پولیٹیکل کرمنلز ہوتے تھے، سیاسی مجرم جہاں پر آتے تھے. کیونکہ یہاں پر آگے جا کے اگر آپ پڑھیں 40 اور 41 ابواب میں، تو یہاں پر جو فرعون ہے اس کا نان پلس اور ساکی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور فرعون کو جو ہے ان پر غصہ تھا، تو they were politically judged. اب آپ خود سوچیں، یوسف ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ پولیٹیکل کرمنلز، اور پولیٹیکل کرمنلز کچھ اچھے نہیں ہوتے، بدترین لوگ ہوتے ہیں. لیکن اور ہم جب بائبل میں پڑھتے ہیں اور یوسف کی عمر کا حساب لگاتے ہیں، یوسف جب پولیٹیکل کرمنلز کی اس جیل میں گیا تب وہ 20 سال کا تھا. 3 سال تک وہ پوتیفار کے گھر میں رہا تھا. 20 سال کا لڑکا پولیٹیکل کرمنلز کے بیچ میں، اور وہ ان سب کا ہیڈ ہے. اس بات کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں آپ سنک ہونے دیں. 20 سال کا لڑکا، فرحان تمہاری کیا ایج ہے؟ 22. سمجھ لیں فرحان جتنا ہی تھا یوسف، اس سے آگے پیچھے بس. فرحان ایک پولیٹیکل پرزن میں گیا اور وہاں پر یہ سب کا ہیڈ ہے. ایک لڑکے کو دیکھ کر، ایک بچے کو دیکھ کر آپ ہنستے ہوں گے یہ بچہ کیا کرے گا، لیکن یوسف ان سب کا لیڈر تھا. سب یوسف کی اتھارٹی میں تھے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا. تو جتنے بھی مرد حضرات ہیں، سٹریس بہت ہوگا، ڈپریشن بہت ہوگی، لیکن آپ وہ کام کریں جو خداوند نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اینڈ دین یو ول بی اے لیڈر. اور آپ ایسے لوگوں کے لیڈر ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. پولیٹیکل کرمنلز کا لیڈر ہے یوسف، وہاں پر دروگا کی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں. جسٹ امیجن، اس کو تھوڑا جذب ہونے تھے اپنے ذہن کے اندر. ایک 20 سال کا لڑکا پولیٹیکل کرمنلز کا لیڈر ہے وہاں پر. اوکے، آگے چلتے ہیں. آگے ہمیں آزمائش کے بارے میں، نکلنے کے بارے میں حوالہ ملتا ہے. پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 13ویں آیت، جہاں کہیں پر بھی آزمائش کا ذکر آیا ہے اس پر آپ ایک ٹک مارک بنا سکتے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی خدا کا ذکر آیا ہے اس پر آپ ایک ٹرائنگل بنا سکتے ہیں. فرحان پڑھ دیں. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہیں دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. یہاں پہ بصیرت میں خانہ لکھا ہوا ہے برداشت کرنا، جس کی جگہ جو اصل لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایسے احساس کو دکھاتا ہے جو ایک انسان کے ذہن، مرضی اور جذبات کو جکڑ لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو گمراہ کرے. سو لہٰذا جب بھی آپ کے ذہن کے اندر مرضیاں، جذبات کو جکڑ لینے کے لیے کوئی خیال آئے، آپ کیا کریں؟ خدا کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی راہ دے گا کہ آپ وہاں سے نکل سکیں. ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کچھ الگ جگہ کی سائٹ پہ چلے گئے ہوں، خدا ہمیشہ راہ دے گا کہ آپ وہاں سے نکل سکیں. اگر آپ بند کمرے میں ہیں اور ایسا ہو گیا ہے، فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر جو بھی اس کو شٹ ڈاؤن کرے اور باہر آ جائے. دس از دی اونلی اسٹریٹجک وے کہ آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ ایسے دوستوں میں ہیں جو عجیب عجیب سے جوکس کر رہے ہیں اور جو بری باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے نکلیں. کرنتھیوں میں ہمارا لکھا ہوا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، تو بری صحبتوں میں سے نکل آئیں. اگر ٹی وی پہ کچھ ایسا آ گیا ہے، چینل چینج کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بک ایسی آ گئی ہے، اس کو نکال دیں. آلویز آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اور آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے اپنے آپ کو، اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ وہاں سے نکال کے. اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پورنوگرافی کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں، بھلے وہ ایک میگزین میں ہو، بھلے وہ مووی میں ہو، بھلے وہ اس میں ہو، بکس میں ہو، کیونکہ پورنوگرافی کی ناولز بھی نکلتی ہیں. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، صرف ایک ڈیٹیل،
کہ اگر آپ اپنا زیادہ وقت ان میں دیں گے آپ کبھی بھی اپنی فیملی میں یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہو پائیں گے. اوکے, کس طرح سے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ آپ نے اس سے دور رہنا ہے؟ ہم اگلا والا پڑھیں گے ایوب 31واں باب اس کی پہلی آیت اور 7ویں 8ویں آیت, اور فرحان اس پر ہماری مدد کریں گے. ایوب پر اور دل پر ہم نشان لگائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے, پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں؟ اگر میرا قدم راستہ سے برگشتہ ہو اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے, اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے, تو میں بوؤں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداوار اکھاڑ دی جائے. یہاں پر ایک بصیرت کا کھانا لکھا ہوا ہے, وہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دوسرے ہفتے میں دیکھنے کی تعریف یاد کر سکتے ہیں. یہ اس عبرانی لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے جس کا مطلب غور سے مشاہدہ کرنا ہے یا کسی چیز پر بہت دھیان لگانا ہے. اس میں شامل آنکھوں سے جانچنا, جو دیکھا گیا ہے اس پر غور و فکر کرنا, اور جو معلومات ملی ہے اس پر دھیان گیان کر کے جوابی عمل کرنا کے ہیں. غور سے دیکھنا ایک عام غیر ارادائی اور اٹل نظر سے بالکل فرق ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو دوسرے ہفتے میں پڑھا تھا ہم نے کہ داؤد کس طرح سے حتی اوریہ کی بیوی بتسبا پر نظر کرتا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ دیکھا اور جلدی سے فوراً نظر ہٹا لی, بلکہ نہیں, غور کرنا, اس کی پوری انفارمیشن اپنے ذہن میں اتارنا. یعنی کہ داؤد نے اس کے بدن پر غور کیا اور پھر جو انفارمیشن آپ کے ذہن میں آئی ہے اس پر دھیان کرنا شروع کر دینا. یعنی کہ جو اس نے بتسبا کا برہنہ بدن دیکھا تھا اس پر اس نے خیالات باندھنا شروع کر دیے. یہاں پر سے جب ایوب کہتا ہے نا میں نظر نہ کروں, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کنواری کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایسا سوچنا نہ شروع کر دوں. فرحان, اس حوالے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایوب کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ اس حوالے میں جو ہے ایوب اپنی آنکھوں سے عہد باندھتا ہے کہ میں جو ہوں کسی کنواری یعنی کسی عورت پر نظر نہیں کروں گا, اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پھر وہ مطلب مار ڈالا جائے. عہد میں مطلب اگر کوئی عہد باندھتا ہے اور اس کو نہیں نبھاتا تو وہ جو تھا مارا جاتا ہے. یہ عہد کا مطلب ہے. اب اس نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھ دیا, اگر میری آنکھیں گمراہ ہوں مجھے مار دیا جائے. یہ عہد کا مطلب ہے. شادی بھی کہہ دی ہے, تو تمام مرد حضرات اگر آپ شادی کرنے کے بعد اگر کسی اور عورت پر نظر کرتے ہیں اس کا مطلب آپ نے عہد وہاں پہ توڑ دیا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. جب آپ نے زنا کاری کی ہے تب نہیں, جب آپ نے نظر کی ہے, جب آپ نے سوچا ہی ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا بس جس کسی نے کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے نظر بھی کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. تو عہد آپ اسی وقت توڑ بیٹھے. آپ نے کسی عورت پر نظر کی, یو بروک دا کووننٹ ود یور وائف. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آپ کے ساتھ عہد کریں. وہ کہتا ہے کہ میں بوؤں دوسرا کاٹے اور دوسرا جو میرے کھیت کی پیداوار اکھاڑ دی جائے. سو بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. آگے ہم پڑھیں گے متی 5واں باب اس کی 27 سے 28 آیات, اور مرکز اس کا 7واں باب 21 سے 23 آیات, کیونکہ دونوں میں ایک ہی آئیڈیا ہے. جہاں کہیں پر بھی برا خیال یا زنا کا ذکر آیا ہے اس پر نشان لگائیں گے ہم, اور بری خواہش اور دل پر نشان لگائیں گے. دونوں میں نشان لگائیں گے. فرحان پڑھ دیں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں, حرام کاریاں, چوریاں, خون ریزیاں, لالچ, بدیاں, مکر, شہوت پرستی, بد نظری, بدگوئی, شیخی, بیوقوفی. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. فرحان, متی 5 باب اور مرکز 7 باب, ان میں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے خدا یسوع مسیح ان سے یہی کہتے ہیں کہ تم سے تو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا, لیکن اگر تم نے ایسا سوچ بھی لیا تو یہ کہ تم نے گناہ کر دیا. ایگزیکٹلی. نا ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ متی 5, 6 اور 7 باب پڑھیں گے تو یہ سب جانتے ہیں, بہت ہی مشہور ہے پہاڑی باز.
اور پہاڑی واس کے اندر اٹس ویری انٹرسٹنگ. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں, زیادہ میجورٹی کرسچنس کی یہ سوچتی ہے کہ یسوع مسیح نے جو شریعت تھی اس کے خلاف بھی بات کی یا اس کے الٹ بات کی. یہاں پر یسوع مسیح نے شریعت کی تفسیر کی. دوبارہ سے میں بولتا ہوں, یہاں پر یسوع مسیح نے ایکچولی ایک کلام دیا ہے کہ شریعت کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پر تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. حکم یہ لکھا ہوا ہے کہ زنا نہ کرنا, لیکن لوگ سمجھتے نہیں تھے, اس لیے وہ کہتے ہیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں. لیکن میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ باطل ہے, کیونکہ وہ بھی خدا نہیں دیا ہے. میں تم سے کہتا ہوں اس کی تفسیر کیا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نکاح کی, وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بات 10 احکام میں لکھی ہوئی ہے. آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم یہ ہے کہ تو لالچ نہ کرنا. نہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کرنا, نہ تو اس کے گھر کا لالچ کرنا, نہ تو اس کے جانور کا لالچ کرنا. لالچ کہاں پر ہوتا ہے؟ لالچ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ نہیں, لالچ آپ کے دل میں ہوتا ہے. یہ بات 10 احکام میں ہے, یہ بات پرانے عہد نامے میں ہے. یسوع مسیح یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا, لیکن زنا جسم میں نہیں ہوتا, زنا دل میں ہوتا ہے. اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. مرکز میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. مرکز میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اندر سے یعنی کہ آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں, حرام کاریاں, چوریاں, خون, سب کچھ. مرکز کا جو کانٹیکسٹ ہے, مرکز میں جو سیاق و سباق ہے, وہاں پر کچھ فقی فریسی یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں تیرے شاگرد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے. یسوع مسیح نے کہا تو کیا ہو گیا اگر وہ ہاتھ نہیں دھوتے؟ تو جو کچھ اندر جاتا ہے وہ اندر جا کے باہر نکل جاتا ہے. جو آدمی کے اندر جاتا ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتا. ہاں, جو آدمی کے اندر سے باہر آتا ہے, کیونکہ ساری چیزیں دل سے باہر نکلتی ہیں. اور کیا کیا باہر نکلتی ہے؟ حرام کاریاں, چوریاں, خون, لالچ, بدیاں, مکر, شہوت پرستی, بد نظری, بدگوئی, شیخی, بے وقوفی, یہ ساری چیزیں دل سے نکلتی ہیں. تو یسوع مسیح کی تعلیم ہے ہر چیز دل سے نکلتی ہے. لہٰذا میرے عزیزوں, میرے تمام بھائیوں, بھلے آپ کرسچن ہیں, بھلے آپ نان کرسچن ہیں, آپ مرد ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, تمام چیزیں آپ کے دل سے نکلتی ہیں. زناکاریاں, حرام کاریاں. تو اور دل سے کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ آنکھوں سے دل کے اندر جاتی ہے. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں کیا ڈالتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دل میں پورنوگرافی ڈالتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دل میں عجیب موویز ڈالتے ہیں؟ کیا ڈالتے ہیں آپ اپنے دل میں؟ کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, وہی آپ کے دل کے اندر جائے گا. اور اسی لیے آخری حوالہ جو ہم پڑھیں گے, امثال 23:7 اور امثال 4:23. فرحان پڑھ دیجئے. کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی, لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں. اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. فرحان, یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے مثال میں سے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی جو ہے حفاظت کرنی ہے. دل کی حفاظت کرنی ہے. کیسی حفاظت کرنی ہے؟ کیا لکھا ہوا ذرا؟ دل کی خوب حفاظت کرنی ہے, یعنی کہ بالکل پروٹیکٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. زندگی کے سرچشمے سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے سرچشمے سے مراد ہے کہ آپ کی جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں, جتنے بھی آپ کے فیصلے ہیں, وہ سب آپ کے دل سے نکلتے ہیں. اس لیے دل کو پاک رکھیں تاکہ پاک ڈیسیژن لیں. اور مرد ہونے کے ناطے, غالباً میں پہلے بھی پچھلے لیسن میں بات کر چکا ہوں, میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا, اس کے اندر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور وہ باپ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں, بیٹے ہم مرد ہیں, ہم گھر کے سربراہ ہیں, ہم کیئرلیس نہیں ہو سکتے. مرد کیئرلیس نہیں ہو سکتے, مرد کیئرلیس نہیں ہو سکتے, خاص طور پر کرسچن مرد. ویسے تو کرسچن عورتوں کو بھی کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر فی الحال میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو مردوں, یو کین ناٹ بی کیئرلیس, کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, اپنے دل میں کیا ڈالتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بائبل اسٹڈیز ہم آئیں آپ کے چرچ میں کریں, تو آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ضرور آپ کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.